تھے اب مزید بہرے ہو گئے ہوں. بہرے گونگے پہلے بھی تھے، بہرے گونگے وہ مولوی آج بھی ہیں. کہ کسی کی کان کو جو نہیں نکلی ہے. اتنی بھیانک شیعوں کو نقصان کیا جائے، اتنا بھیانک. آپ جا کر دیکھ لیجیے گا. ابھی جا کر ہم ابھی شادی میں گئے تھے یہاں غار والی کربلا، اس پہ شیشے کا اتنا بڑا باکس ہے، اتنا بڑا باکس ہے، پورا بھرا ہوا تھا نوٹوں سے. آج جا کر دیکھ لیجیے ہر شاید جمعرات کو خالی کیا جاتا ہے اور 2-2.5 لاکھ کے کم از کم اس میں سے وہ نکلتا ہے. اور چھتوں میں کریکس پڑے ہوئے ہیں. کل دیکھ کے آیا چھتوں میں کریکس پڑے ہوئے ہیں. اور جو گیٹ گر گیا تھا آج سے 5 سال پہلے آج تک گرا ہوا ہے. ایک اینٹ بھی اس پر نہیں لگائے گی. میرے پاس پوری تصویریں موجود ہیں. تو کس طرح سے نقصان پہنچ رہا ہے شیعوں کو. مولوی جوتے چاٹ رہے ہیں ڈی ایم اور ان لوگوں کے، اور ہمارا رائل فیملی نقلی رائل، اصلی نہیں، جو نقلی رائل فیملی والے ہیں وہ بھی شاہی ٹکڑوں سے زیادہ مزہ ان کو ڈی ایم کے جوتوں میں نظر آتا ہے. شاہی ٹکڑوں سے زیادہ لذیذ ڈی ایم کے جوتے ہیں ان کے لیے. لہٰذا وہ جوتے چاٹ رہے ہیں، شاہی ٹکڑے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. یہ بےمانیاں ہو رہی ہیں. قوم کی غداریاں اور مولویوں کی جو لیڈر بنے ہوئے، سب نہیں جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، جو بزرگ ان سب کی غداریاں اس کی وجہ سے سارا نقصان پہنچ رہا ہے. 1.5 کروڑ آپ دیکھیں سب حالات خراب ہیں. اسی طرح سے کوئی توجہ نہیں. سے پہلے میں باقاعدہ میں نے مظاہرہ کیا تھا جا کر، اور جو شاہی شفا خانہ ہے جو چوک میں ہے وہ غازی الدین حیدر نے بنایا تھا غریبوں کے لیے ہاسپٹل. غریبوں کے لیے ہاسپٹل بنایا تھا. چاروں طرف سہنسیاں تھیں تاکہ اس میں مریض رکے اور ان کا علاج ہو. ساری سہنسیاں جو ہے بہترین دکانوں میں تبدیل ہو گئی ہے اور پورا صحن بیچ دیا گیا اس کا. اور باہر کی دکانیں 1-1 کروڑ کی ایک دکان ہے، سب ایل ڈی کے قبضے میں ہے. وہ کرایہ ایل ڈی دے رہا ہے. اور کون کا انچارج ہے؟ کمشنر. پولیس کمشنر نہیں بلکہ جو منڈل آیوکت کہلاتا ہے، جو منڈل آیوکت کہلاتے ہیں کمشنر. 2 کمشنر ہیں، ایک پولیس کمشنر جو ہے اور ایک سول کمشنر ہے. وہ کمشنر جو ہے وہ اس کے چیف ہیں، اس کے انچارج ہے. پورا دارالشفا بیچ ڈالا گیا ہے. پورا 1-1 انچ زمین اس کی بیچ دی گئی ہے. 1-1 انچ زمین اس کی بیچ دی گئی ہے. اور یہ سب کمشنر کے انڈر میں ہوا ہے. کمشنر کے اندر میں ہوا ہے. تو اب تصور کیجیے بل کے ذریعے سے آ رہا ہے کہ کلیکٹر کو جو ہے وہ ذمہ دار بنایا جائے گا. جو کلیکٹر اتنی بےایمانیاں ایک وقت میں کر رہا ہو، وہ بقیہ وقت میں کیا حال لائق کرے گا ان کا، اور ان کی کیا تباہی بربادی اس کے ذریعے ہوگی. اور سب ذمہ داریاں میری کھوپڑی کے اوپر ہے. تو وہاں ہم لوگ بڑی ذمہ ہے. لہٰذا اس سلسلے میں پریس کانفرنس انشاءاللہ ہوگی جس میں تصویروں کے ذریعے سے جو وہاں بےایمانیاں ہوئی ہیں اور جو وہاں پر ڈکیتیاں ڈالی جا رہی ہیں وہ سب تصویروں کے ذریعے سے دکھایا جائے گا پریس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد کوئی ہم لوگ سوچیں گے کہ مظاہرہ کیا جائے. لہٰذا یہ ہے یا تو ڈی ایم کے گھر کے سامنے یا کمشنر کے گھر کے سامنے بھوک ہڑتال کی جائے گی اور ان کی بےایمانیوں کو حکومت کے سامنے ظاہر کیا جائے گا. ہم یوگی صاحب کو پوری فائل دے چکے ہیں اور امید رکھتے ہیں کوئی اس سلسلے میں کارروائی کریں گے. اگر ان کی طرف سے کارروائی نہیں ہوئی تو ہمارا ایجیٹیشن ہوگا اور ہم اس کے لیے وہاں پر بھوک ہڑتال کے لیے بیٹھیں گے وہاں کے اوپر. اور آپ یاد رکھیں جس پہ ڈی ایم رہتے ہیں وہ بھی وقف کی زمین ہے، وہ بھی وقف کی عمارت ہے، اور اس کے پیچھے امام باڑہ ہے. ڈی ایم کے گھر کے اندر امام باڑہ ہے تو ہمارا جو انشن ہوگا اسی امام باڑے کے اندر ہوگا جو ڈی ایم صاحب کے گھر کے اندر ہے. جو ہماری بھوک ہڑتال ہوگی وہ وہی ہوگی. لہذا ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے پبلک نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے انشاءاللہ ساتھ دیں گے اور نفع انہی کا ہے. کوئی بھی وصیت میں بادشاہ کی عمل نہیں ہو رہا ہے. اس پہ یہ ہے کہ ہر سال زیارتوں پر بھجوایا جائے گا شیعوں کو حسین آباد ٹرسٹ سے. یہ ہے کہ طالب علموں کو وظیفہ دیا جائے گا. کچھ نہیں ہو رہا ہے. سب ڈی ایم اے سب اپنا جہنم بھر رہے ہیں. ایک بھی پیسہ شیعوں پر خرچ نہیں ہو رہا ہے. اور شیعہ جو ہے کان میں تیل ڈالے بیٹھے رہے اور مولوی جو ہے جوتے چاٹ رہے ہیں.
لہذا یہ ذمہ داری بھی کسی بیوقوف کے سر کے اوپر ہے، کسی قوم کے سب سے بڑے احمق کے سر کے اوپر ہے کہ ہم ہی جو ہے وہ سلسلے میں آگے بڑھے، اور جو بھی حشر ہو، چاہے جیل جائے، چاہے لاٹھی کھائے، چاہے کچھ کرے، جو بھی حشر ہو، لیکن اس سلسلے میں تحریک اٹھے گی، تو اس کے ہم تاکہ آنے والی بعد والی نسلیں ہمیں گالیاں نہ دیں گی کچھ نہیں کیا، سب کچھ تباہ برباد ہو گیا۔ لہٰذا انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کر کے تمام حقائق، تمام سچائیاں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد میں کسی ایجیٹیشن کا اور کسی تحریک کا پرام طریقے سے چاہے وہ بھوک ہڑتال کی صورت میں ہو یا اس طرح کی صورت میں ہو، انشاءاللہ وہ کیا جائے گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جن کو گورنمنٹ ذمہ دار بنانا چاہتی ہے اوقاف کا، وہ خود کتنے بڑے بے ایمان ہیں، وہ خود کتنے بڑے دھوکے باز اور کرپٹ ہیں جن کے سپرد یا اوقاف کیے جائیں گے، یہ دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ لہٰذا اس سلسلے میں انشاءاللہ بہت جلد 2-3 دن کے اندر پریس کانفرنس کر کے اس کے بعد کسی تحریک کا اعلان ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، صلوات پر محمد و آل محمد۔ شہید سید حسن نصر اللہ علیہ مقامہ کی 40ویں کی مجلس اور 40ویں کی مجلس اسی میں ہوگی، رات کو 8 بجے شب میں رکھا گیا ہے تاکہ سب اطلاعات لوگ آ سکے۔ تو 3 نومبر کو اتوار کے دن شب میں 8 بجے اسی حسینیت انشاءاللہ وہ مجلس 40 شہید کی منعقد ہوگی، بہت بڑی